میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر تمہیں روٹی بنا دوں گی۔ میرا بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ میں نے بھابھی سے کہا تو اس سے غصہ آ گیا۔ اس نے جا کر بھائی کو شکایت لگا دی اور ایسا پتہ نہیں کیا کہا کہ میرے بھائی نے مجھے بہت مارا اور گھر سے نکال دیا۔ میں بس اتنا کہتی رہی کہ اللہ سے ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں وہیں گلی میں ہی بیٹھ گئی، سوچا آج اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، شاید مجھے واپس لے جائے، مگر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میرا بچہ میرے پاس نہیں تھا۔ میں بھاگ کر اپنے 2 ماہ کے بچے کو ڈھونڈنے لگی۔ سامنے کچھ کتے کسی جانور کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا، کیونکہ میں بہت سنجیدہ سی لڑکی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھنا، کسی سے زیادہ بات نہ کرنا، بس مطلب کی بات کرنا اور پھر خاموش ہو جانا، اور شاید اسی لیے لوگوں نے مجھے خاموشی سے کچلنے کا فن سیکھ لیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے جو آواز نہ اٹھا سکے وہ تکلیف بھی محسوس نہیں کرتا ہوگا۔ میری زندگی ایسے گزری جیسے میں ہر کسی کے لیے کوئی کھلونا ہوں۔ جب دل کیا کھیل لیا اور جب دل بھر گیا تو پھینک دیا۔ امی کے انتقال کے بعد مجھے میرے بھائی نے پالا تھا اور مجھے کبھی کوئی دکھ نہ دیا۔ کوشش کر کے میری ہر فرمائش پوری کرتے۔ وہ اکثر مجھے کہتے، عائشہ تم ہمیشہ مسکراتی رہا کرو، تم میری ماں کی نشانی ہو اور میری بیٹی جیسی ہو۔ لیکن بھائی کی شادی کے بعد ان کی بیوی شفیقہ نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے دبانے کی کوشش کرتی، بات بات پر بے عزتی کر دیتی اور میں اپنے ہی بھائی کے گھر میں ان کی بہن نہیں بلکہ ایک ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے میری آنکھ کھلتی اور جب سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے جاتے تب میں بھی چند لمحے آرام کرنے اپنے کمرے میں جاتی۔ میری آنکھوں میں آنسو ہوتے، میں اپنی ماں کو یاد کر کے روتی مگر کسی کو اپنے دل کا حال نہ سناتی۔ بھائی نے جس قدر مجھے لاڈ سے پالا تھا، بھابھی اس سے کئی گنا زیادہ مجھ پر رعب رکھنے لگی تھی، اور بھائی وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے، ان میں بدلاؤ آ رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹی تھی اور میرے کانوں میں میری بھابھی شفیقہ کے کہے گئے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ ہر وقت یہی کہتی تھی، یہ لڑکی تو بہت سست ہے، اسے کسی نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ بھائی اگر میں نہ سکھاؤں گی تو سسرال جا کر کیا کرے گی؟ کبھی وہ کہتی عائشہ باتھ روم دھو لے، کبھی کہتی چادریں بدل دے، کھانا پکا دے، کپڑے دھو دے۔ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو وہ مجھ سے نہ کرواتی، اور پھر آخر میں کہہ دیتی، اور ہاں تمہارے بھائی جب آئیں تو ذرا ہنس کر ملا کرو، سارا دن منہ لٹکائے گھومتی رہتی ہو۔ اور جب بھائی سامنے ہوتے وہی شفیقہ مجھے گلے لگاتی اور کہتی، یہ میری چھوٹی بہن جیسی ہے، دل سے پیاری ہے مجھے، میں تو بس چاہتی ہوں کہ یہ سسرال میں راج کرے۔ میں چپ رہتی تھی اور ہر بات دل میں اتارتی۔ بھائی سے کچھ کہنا چاہتی تھی پر ان کی محبت نے میری زبان بند کر رکھی تھی۔ پھر ایک دن آیا جب اللہ نے میری بے آواز فریاد سن لی تھی۔ بھائی کے آفس کے دوستوں کی ایک چھوٹی سی دعوت رکھی گئی تھی۔ میں کچن میں کھڑی تھی جیسے ہمیشہ ہوتی تھی، وہی عام سے کپڑے، سر پہ دوپٹہ، سادہ سا حلیہ۔ دروازے کی اوٹ سے پہلی بار میں نے وقار کو دیکھا تھا، سفید شلوار قمیض میں، خوش اخلاق مسکراہٹ اور ایسی آنکھیں جو سیدھی میری روح میں جھانک رہی تھی۔ اس دن جب میں سب کو چائے دینے گئی تو وقار نے ایک پل کو رک کر مجھے دیکھا اور دھیرے سے کہا، بہت لاجواب چائے ہے، شاید بنانے والے کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ میں گھبرا کر واپس باورچی خانے میں چلی آئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کوئی پہلی بار تھا جب کسی نے مجھ سے اس طرح بات کی تھی۔ اس کے بعد وہ کئی بار بھائی کے ساتھ گھر آیا تھا، ہمیشہ میرے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کرتا اور نگاہیں مجھ پر ہی رہتی تھیں۔ ایک دن جب میں چائے دینے گئی تو اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، عائشہ تمہاری آنکھیں بہت کچھ کہتی ہیں۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی کیونکہ میں اسی دن سے اسے پسند کرنے لگی تھی جب پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کب اس نے اس بات کو جان لیا تھا اور پھر اس نے رشتہ بھیج دیا۔ میرے لیے یہ سب خواب جیسا تھا۔ پہلی بار میرے لیے نئی چوڑیاں آئی تھیں، پہلی بار میں نے لال رنگ کی مہندی لگائی تھی،
पहली बार मुझे दुल्हन कहकर पुकारा जा रहा था। वकार की आंखों में मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत थी। शादी की रात जब सब रस्मात मुकम्मल हुई और वो मेरे पास आया तो उसने आहिस्ता से मेरा हाथ थामकर कहा, आयशा, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। तुमने जो कुछ सहा है अब मैं तुम्हें जीने का हुनर सिखाऊंगा। मैं सिसक पड़ी थी। वो मेरी पेशानी पर बोसा देकर देर तक खामोश रहा, जैसे मेरी टूटी हुई रूह के टुकड़े जोड़ रहा हो। हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। वकार सुबह मेरे लिए चाय बनाते, शाम को मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ करते। मैं उनकी बाहों में खुद को मुकम्मल महसूस करती थी। और फिर 4 साल ऐसे गुजरे जैसे जिंदगी बहार हो। फिर एक दिन बस एक फोन कॉल आई और सब कुछ बिखर गया। वकार साहब का एक्सीडेंट हो गया है और मैयत अस्पताल में है। मैयत, ये लफ्ज मेरे कानों में आग बनकर गिरा था। मैं चीख भी नहीं सकी। मेरे अंदर जैसे किसी ने सदियों का सन्नाटा भर दिया हो। मैं उसके चेहरे को आखिरी बार देखने गई। वो आंखें जो मुझसे मोहब्बत करती थी हमेशा के लिए बंद हो गई थी। मैंने उसके हाथ चूमे जिन्होंने मेरे दुख समेटे थे। वो ठंडे हो गए थे। मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला, वकार, तुम वादा करके गए थे कि मुझे रोने नहीं दोगे, मगर तुम मुझे रुला गए। मैं जागती तो उसके लम्स को महसूस करती, सोती तो उसकी आवाज सुनाई देती। डॉक्टर कहता आपको आराम चाहिए, मगर मेरा दिल कहता था मेरी कोख में जो दिल धड़क रहा है वो भी तो अब यतीम है। मैं सब्र करती रही। मैंने अपने बच्चे से वादा किया था, तू आएगा तो मुझे जीने का बहाना मिल जाएगा। मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराऊंगी। भाई मुझे अपने घर ले आया था। उसने कहा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ मालकिन बनकर रहोगी। मैंने सर हिला दिया, मगर शफीका के तेवर अब और भी तेज हो गए थे। वो मुझे अब एक बोझ समझने लगी थी। कब तक नखरे करती रहोगी? बेवा हो, शुक्र करो तुम्हें छत मिल गई है। वो मुझे बात बात पे बेवकी के ताने देती थी। मेरी खामोशी अब सब्र नहीं मजबूरी बन गई थी। जिंदगी ने मुझे खामोशी में जीना सिखाया था। मैंने चीखना कभी सीखा ही नहीं था और शायद इसीलिए मेरी चीखें अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। शफीका अब सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरे लिए दुखों की तस्वीर बन चुकी थी। वो रोज कुछ न कुछ ऐसा कहती जो मेरे दिल पर तेजाब बनकर गिरता था। मैं चुपचाप किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी जब फ्रिज से पानी निकालते वक्त वो खुद ही शुरू हो गई, तुम्हारा शोहर मर गया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अब जल्दी से अपना बंदोबस्त कर, कहीं और जा, किसी और को फंसा ले, जैसे तूने वकार को फंसा लिया था। मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकले थे, होंठों पर हमेशा की तरह चुप का ताला था। मैं नल का बंद करके फौरन कमरे में चली आई, लेकिन उसकी आवाज मेरे पीछे तक आई थी। ये बच्चा भी जल्दी पैदा होता कि हम जान छुड़ाएं अपनी। आखिर कब तक तुम्हारा बोझ उठाएंगे हम? मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे, पाँव में दर्द की लहर दौड़ गई थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। शफीका तो यूं देख रही थी जैसे मैं कोई बीमार जानवर हूँ। मैं रात तक फिर कमरे से ही ना निकली, क्योंकि ऐसी हालत में उसकी कड़वी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो जब भी बोलना शुरू करती तो मेरी तबीयत खराब होने लगती थी। अगली सुबह मैं किचन के पास से गुजरी तो भूख के मारे मेरे कदम डगमगाने लगे। मैंने पानी का गिलास भरा और होठों पर ही लाई थी कि शफीका ने झट से मेरे हाथ से पानी का गिलास खींच कर रखा और दांत पीसकर बोली, ओए तेरे भाई को तेरे हाथ के पराठे पसंद हैं, जा पहले नाश्ता बना। मैं जैसे तवा गरम करती, साथ साथ आंसू भी गिरते और मैं अंदर ही अंदर अपने बच्चे को थपकती, बेटा बस कुछ दिन की बात है, तू आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। पराठे, चाय, चटनी और अंडे प्लेटों में सज कर टेबल पर जाते। मैं आंख बचाकर अपने लिए कोई बची हुई रोटी देखती तो शफीका सब कुछ समेट कर फ्रिज में बंद कर चुकी होती और ताला बंद करके हंसती, सुबह खाना खा लेगी तो दिन भर काम नहीं कर पाएगी, और तू तो वैसे भी नाजुक है ना, तुझे खाने की भूख से मतली होने लगती है, जब खाकर उल्टी ही करनी है तो खाने का क्या फायदा। भाई के जाने के बाद वो मुझे फर्श धोने, कपड़े धोने, गुसल खाना मांजने जैसे कामों पर लगा देती। मेरा दिल बहुत डरता था, मेरा जिस्म थक जाता था और मेरा बच्चा सहम जाता था। कभी कभी रात के सन्नाटे में मैं अपनी कोख पर हाथ रखकर उससे बात करती थी जैसे वही मेरा सब कुछ है। बेटा, तेरे अब्बा तो चले गए, लेकिन तू मेरी बची हुई उम्मीद है,
تو آئے گا تو ہم جئیں گے، میں بس تب تک مجبور ہوں جب تک تو میری کوکھ میں ہے، پھر میں کسی کا احسان نہیں لوں گی۔ میری طبیعت کئی دن سے بگڑ رہی تھی، بچے کی حرکت کبھی تیز ہو جاتی تو کبھی بالکل خاموش ہو جاتی، جیسے وہ بھی ڈر گیا ہو۔ اس گھر کی فضا سے میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو راستے میں سے گزرتے ہوئے کچھ ایسی آوازیں سنی جنہوں نے میرے قدم روک لیے۔ وہ مدھم لیکن جذباتی آواز میں بول رہی تھی، میری جان میں وعدہ کرتی ہوں ہم بہت جلد ملیں گے، میں تڑپ گئی ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہ بیچ میں جو بیوہ بٹھا دی ہے نا، اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں، میرے شوہر نے جیسے مجھے قید کر دیا ہے اپنی بہن کے سائے میں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میں سمجھی شاید کوئی فلم دیکھ رہی ہے یا کسی ڈرامے کی نقل کر رہی ہے، لیکن اگلے الفاظ نے زمین کو میرے پیروں سے چھین لیا تھا۔ میں نے کہا نا، عائشہ کو زیادہ دن نہیں رکھوں گی، بس اس کا بچہ پیدا ہو جائے، پھر میں اسے ایسے نکالوں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ مجھے لگا میری سماعت دھوکہ دے رہی ہے، نہیں، یہ میری بھابھی ہی تھی، وہی جو روز میرے بھائی کے سامنے کہتی تھی، آپ کی بہن اب ہماری ذمہ داری ہے، اور اب اسی زبان سے نکلے لفظ میرے خلاف سازش کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس نیچے گرا تو میں ڈر گئی، دل چاہا فوراً بھائی کو جگاؤں، اس کو سب بتا دوں، چیخ چیخ کر کہوں کہ جسے تم اپنی شریک حیات سمجھتے ہو وہ وفا کی نہیں دغا کی مورت ہے، لیکن میں خاموش رہی جیسے ہمیشہ رہتی تھی۔ میں اپنے بستر پر واپس گئی مگر نیند میرے قریب بھی نہیں آئی، پوری رات میرے اندر ایک طوفان مچتا رہا۔ اگلی صبح میں اپنے ہی بھرن کی لاش اٹھائے ناشتہ بنانے چلی گئی، شاید دل میں کہیں یہ امید تھی کہ شاید وہ سب میرا وہم تھا، شاید وہ کوئی اور بات کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی بھائی ناشتہ کر کے دفتر روانہ ہونے لگے، شفیقہ تن مزاجی کے ساتھ کچن میں داخل ہوئی اور اپنی سانپ جیسی زبان سے میرے گرد زہر بکھیرنے لگی۔ بہت خاموشی سے چل رہی ہو آج کل، کیا سن لیا ہے؟ رات دروازے کے پاس کیا کر رہی تھی؟ میرے کمرے کے باہر کان لگا کر کھڑی تھی نا؟ میں سکتے میں آ گئی۔ یہ کیسا وار تھا، جو سچائی میں جانتی تھی اسی کو میرے خلاف ہتھیار بنایا جا رہا تھا۔ میں ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اس نے زور سے اونچی آواز میں بھائی کو پکارا جو دروازے سے نکل ہی رہے تھے۔ سنیے، آپ کی بہن رات کو میرے کمرے کے باہر کھڑی تھی، مجھے چھپ کر دیکھتی ہے، شاید میرے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جب پانی کا گلاس گرا تو فوراً وہاں سے چلی گئی۔ میرا دل پھٹ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن زبان بند تھی۔ بھائی پلٹ کر میرے پاس آئے، ان کی آنکھوں میں الجھن اور تکلیف کا بھنور تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر دھیرے سے کہا، عائشہ، تم میری بیوی پر شک کر رہی ہو؟ میری سانس جیسے وہیں رک گئی، ایک ایسی تہمت جو میں نے زبان پر لائی ہی نہیں تھی آج میرے نام لگائی جا رہی تھی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ بھائی کی نظریں میرے اندر تک دیکھ رہی تھیں، جیسے میرے اندر جھانک کر وہ جواب نکالنا چاہتے ہوں جو میں دے نہیں سکی۔ میرے لیے سب کچھ وہیں ختم ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد وہ زیورات گھر سے غائب ہو گئے جو وقار نے شادی میں مجھے دیے تھے اور میرے شوہر کی آخری نشانی تھے۔ میں نے وہ زیورات اپنی بھابھی کے پاس رکھوائے تھے کیونکہ میرے لیے وہ نہ صرف سونے کے چند ٹکڑے تھے بلکہ وقار کی محبت، اس کا آخری لمس، اس کی وہ حفاظت تھے جو اس نے مرنے کے بعد بھی میرے لیے چھوڑ دی تھی۔ جب میں نے وہ شفیقہ کے حوالے کیے تھے تو دل میں یہ اطمینان تھا کہ کم از کم بھائی کے گھر میں وہ محفوظ رہیں گے۔ شفیقہ نے ان زیورات کو رکھ کر یہ بھی کہا تھا، فکر نہ کرو عائشہ، یہ اب میری ہی ذاتی سامان میں رہیں گے، جیسے میری چیزیں محفوظ ہیں یہ بھی رہیں گے۔ اس دن اس کے لہجے میں جو مصنوعی نرمی تھی شاید میں پہچان نہ سکی تھی، لیکن اس دن جب گھر میں شور اٹھا میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ شفیقہ کے منہ سے نکلا، عائشہ نے زیورات بیچ دیے ہوں گے، شاید کسی سے چھپ کر رابطہ کر لیا ہو، کسی کی باتوں میں آ کر زیور بیچ کر پیسے اس کے پاس چھپا دیے ہوں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے صرف اتنا کہا، بھابھی، وہ زیورات آپ کے پاس تھے، میں نے خود آپ کو دیے تھے۔ شفیقہ نے ایسے کہکا لگایا جیسے میں کوئی مزاحیہ بات کر رہی ہوں۔ میرے پاس ہو نہ ہو جھوٹ بول رہی ہے، میرے پاس کیوں رکھوائے گا کوئی اپنے زیور؟ میں کون سا بینک ہوں؟ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ چاہتی ہے کہ ہم اس کے لیے دوبارہ زیور بنوائیں۔ واہ بھائی واہ، شوہر مرا، زیور گئے، اب بوجھ ہم پر۔
میرے حلق میں جیسے کانٹے اگ آئے ہوں۔ میں بولنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ بھائی نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں کچھ تلاش کرنا چاہا، لیکن شاید میری خاموشی نے مجھے مجرم بنا دیا تھا۔ میں کچھ نہیں بولی، صرف سر جھکا لیا۔ اگلے چند گھنٹے میرے لیے ایک قید خانے جیسے تھے۔ محلے کی عورتیں آ گئی تھیں، سرگوشیاں ہونے لگی۔ کسی نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا ایسی لڑکی کو گھر میں رکھنا خطرہ ہے، جوان ہے، اکیلی ہے، کوئی تو آسرا ہوگا، جیسے زیور دے بیٹھی ہے۔ میں وہیں صحن کے کونے میں بیٹھی تھی، میرے سامنے شفیقہ چائے کے کپ دے رہی تھی ان عورتوں کو جن کے الفاظ میرے گوشت پوشت کو چیر رہے تھے۔ ہر لفظ میرے جسم پر تازیانے کی طرح لگ رہا تھا۔ تبھی اچانک میرے پیٹ میں تیز درد اٹھا، اتنا شدید کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سب لوگ ایک لمحے کو چونکے، مگر شفیقہ نے ایک طنز بھرا تبصرہ کیا، اب یہ تماشا کرنے لگی ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے تو نخرے اور بڑھیں گے۔ میں وہیں زمین پر دوری ہو گئی، کسی نے پانی نہیں دیا، کسی نے ہاتھ نہیں تھاما۔ میں خود ہی گھسیٹتی ہوئی کمرے تک پہنچی، میری سانسیں بے ربط ہو رہی تھیں اور اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ میں تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، نہ بھائی، نہ بھابھی، نہ دنیا۔ رات گئے، درد بڑھ گیا، میں نے بار بار بھائی کو پکارنا چاہا لیکن شفیقہ نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی اس کا ڈرامہ دیکھو، جیسے ابھی مر جائے گی، صبح ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، اب ہمیں تنگ نہ کرنا۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ کب میرا ہوش چلا گیا، کب واپس آیا، صرف اتنا یاد ہے کہ کسی وقت شاید فجر کے قریب میرا بچہ پیدا ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولی، کمزور روشنی میں لرزتے ہاتھوں سے اسے سینے سے لگایا۔ اس کے چہرے پر وہی وقار کی مسکراہٹ تھی جو اب تصویر میں قید ہو چکی تھی، جیسے وقار خود آ گیا ہو میرے پاس، جیسے اس نے کہا ہو میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا، دیکھ میں اپنا عکس تجھے دے گیا ہوں۔ میری سانسیں جو رکنے لگی تھیں اس لمحے پھر سے چلنے لگی، میری ساری تکلیف جیسے کم ہو گئی تھی۔ میرے دل نے پہلی بار سکون کی کوئی لہر محسوس کی۔ اس لمحے میرا بیٹا، میری سانس، میری امید وہ تھا تو جیسے وقار بھی تھا، اور میری گود میں ایک مکمل جہاں تھا۔ لیکن اس کے کمرے کے باہر شفیقہ شاید کوئی نئی تہمت سوچ رہی تھی۔ 2 ماہ گزر چکے تھے میرے بیٹے کی ولادت کو۔ اس کے چہرے میں روز وقار کو دیکھتی تھی اور اپنی ہمت کو کہتی تھی بس عائشہ، ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، بس تھوڑا اور صبر۔ لیکن وہ دن جیسے آتا ہی نہیں تھا۔ شفیقہ بھابھی کا رویہ دن بدن مزید کٹھور ہوتا جا رہا تھا۔ میری نیند، میری خوراک، یہاں تک کہ میرے بچے کی ضرورتیں بھی جیسے ان کے لیے بوجھ بن گئی تھیں۔ اس دن بارش ہو رہی تھی، بجلی بھی صبح سے بند تھی اور مغرب کے وقت تو اندھیرا جیسے دیوار بن گیا تھا۔ میرے بیٹے کو ہلکا بخار تھا اور وہ رو رہا تھا۔ میں نے اسے لپیٹ کر سینے سے لگایا اور آہستہ آہستہ جھولا دینے لگی، لیکن وہ بار بار رو رہا تھا۔ شاید اسے دودھ چاہیے تھا یا شاید میری کمزور باہوں کا لمس کافی نہیں تھا۔ کیا قیامت ہے! بھابھی کی آواز کچن سے آئی جو میرے کمرے سے مہلک تھا۔ کان کے پردے پھٹ گئے ہیں، ہر وقت رونا، ہر وقت شور۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، بھابھی ذرا سا دودھ گرم کر دیں، بخار ہے بچے کو اور مجھے بھی، پلیز۔ شفیقہ غصے سے برآمدے میں آئی، اس کے ہاتھ میں کپڑا تھا جو وہ جھاڑ رہی تھی۔ تمہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، تمہاری ماں بھی یہی کرتی تھی اور اب تم بھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے بھی بخار ہے اور دودھ۔ بس یہی کہنا تھا کہ وہ اچانک تیزی سے آگے بڑھی، کمرے کا دروازہ پوری قوت سے کھولا، بارش کی تیز بوندیں اندر آئیں اور وہ چلا کر بولی، نکل جا، تجھے اور تیرے بچے کو باہر کی ہوا ہی راس آئی ہے نا، جا بیٹھ جا باہر، وہی مقدر ہے تیرا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بچے نے میری قمیض کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، شاید وہ سمجھ رہا تھا ماں سہمی ہوئی ہے۔ میں خاموش رہی، لیکن شفیقہ دھکے پہ دھکا دیے جا رہی تھی۔ میں گرنے ہی والی تھی لیکن وہ باز نہیں آ رہی تھی، جیسے بچے سمیت مجھے گرانے پہ تلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور شفیقہ سے کہا، خدا کا خوف کرو، میں ایسی حالت میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ جا اب جان چھوڑ میری، میں نے سوچا تھا بچہ پیدا ہوگا تو تو کوئی اور ٹھکانہ دیکھ لے گی، لیکن تو میرے سینے پہ ہی مونگ تلنے لگی ہے۔ یہ کہتے اس نے مجھے زور کا دھکا مارا تو میں نے سیدھا دروازے سے باہر قدم رکھ دیا۔
صحن پار کیا اور سیمنٹ کی گیلی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ بارش میرے اوپر برس رہی تھی لیکن میں چپ تھی، کیونکہ اس بار میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ میری عزت کا جنازہ ہوتا۔ میں اپنے بچے کو بارش سے بچانے کے لیے اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے انتظار تھا کہ کسی وقت بھائی آئے گا، مجھے دیکھے گا تو اندر لے جائے گا، لیکن شفیقہ کو پتا تھا کہ وہ آج رات گھر نہیں آئے گا، اس لیے اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ اس نے گیٹ بند کر دیا اور میرے کانوں میں اس کی آواز آئی جو اندر فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں، میں نے اسے نکال دیا، اب جانے کہاں بیٹھی ہے، بچہ مرے یا بچے کی ماں، مجھے کیا، سب جھمیلے میرے گلے ڈال دیے ہیں۔ شوہر تھا تو بڑا ناز تھا اسے۔ میرے اندر آگ لگ گئی لیکن جسم بخار سے تپ رہا تھا، آنکھوں کے سامنے دھند تھی جیسے ہر منظر کے اوپر پانی کی تہہ ہو۔ میں نے اپنے بیٹے کی پیشانی چومی جو میرے سینے سے چپک کر ہچکیوں میں رو رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے بس اتنا کہا، یا رحمان یا رحیم یا ستار ہمیں ڈھانپ لے، اے میرے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، بس میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ مجھے یاد نہیں کہ کب میری گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ آخری منظر جو میری آنکھوں میں قید ہوا وہ میرے بچے کی لرزتی ہوئی پلکیں تھی۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ بارش مسلسل برس رہی تھی اور رات گہری ہو چکی تھی۔ صبح اذان کی آواز کے ساتھ ہی محلے میں شور مچ گیا۔ کوئی چلاتا ہوا بولا، ارے یہ عورت یہ سانس لے رہی ہے یا نہیں؟ لوگ اکٹھے ہو گئے، کسی نے کمبل دیا، کسی نے پانی۔ میں نیم بے ہوشی میں تھی اور میرے ہونٹ بس یہ کہہ رہے تھے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اچانک ایک بچہ نہایت کمزور آواز میں رویا۔ سب کی نظریں گلی کی طرف مڑ گئیں۔ میری آنکھ کھلی، مدھم سی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی اور بارش اب بھی ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ میرے حواس شاید کسی گہری نیند سے لوٹے ہوں۔ میں نے اپنے اطراف دیکھا، گیلی زمین، نم دیواریں، بارش کی بوندیں میرے چہرے پر ٹپک رہی تھیں، لیکن اس سب میں کوئی کمی سی تھی، کوئی چیز جو میرے وجود کا حصہ تھی۔ میرا سینہ خالی تھا۔ میرا بیٹا وہ میری آغوش میں نہیں تھا۔ میرا بیٹا، میرا نور نظر، وہ کہاں گیا؟ ایک لمحے کے لیے میری سانس رک سی گئی، میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھیں اور میں نے جھٹکے سے ارد گرد دیکھا۔ میرے ہاتھ جو کبھی اس کے گرم وجود کو اپنے سینے سے لگائے رکھے تھے اب خالی تھے۔ میں نے کپڑے جھاڑے، چادر سنبھالی، ہاتھوں سے زمین کو ٹٹولا، وہ کہیں نہیں تھا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ میرا بیٹا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں چیخی، میری آواز شاید فضا کو چیر گئی۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، آنکھیں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ وہ شاید رینگ کر کسی طرف چلا گیا ہو، شاید کسی جانور نے۔ نہیں، میں نے فوراً سر جھٹک دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں دیوانوں کی طرح اٹھی، ننگے پیر گلی میں بھاگی، کیچڑ میں پیر دھنس رہے تھے۔ بارش اب رک گئی تھی لیکن میرے آنسو بارش سے زیادہ شدت سے برس رہے تھے۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ محلے کی ایک عورت دروازے پر آئی، وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میرے کپڑے کیچڑ سے اٹے تھے، میرے بال بھیگے ہوئے اور چہرہ زرد تھا۔ عائشہ، کیا ہوا؟ یہ کیا حال بنایا ہے اپنا؟ میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ میرا بچہ، اماں، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے۔ میں باہر بیٹھی تھی، پتہ نہیں کب بے ہوش ہو گئی۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میری آواز میں ایسی کربناک فریاد تھی کہ وہ عورت کانپ گئی۔ لوگوں نے مجھے آوازیں دینا شروع کی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر گلی کی آخری نکڑ پر کچھ لوگ اکٹھے تھے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا، یہ کتے کچھ عجیب سی آوازیں نکال رہے ہیں جیسے کچھ ان کے پاس ہو۔ میں نے سنا تو میری روح تڑپ اٹھی۔ میرے قدم اس سمت دوڑے جہاں لوگ خوف سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ایک گٹھ جوڑ تھا کتوں کا، وہ کسی چیز کے گرد جمع تھے۔ میرے قدم زمین سے اٹھنے سے انکار کر رہے تھے مگر میرے دل کی دھڑکن نے مجھے دھکیل دیا۔ میں آہستہ آہستہ بڑبڑاتی آگے بڑھی، یا رحمان یا رحیم یا محافظ، تو نے بچانا ہے، تو نے بچانا ہے۔ میں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھایا کتے ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ بھونک نہیں رہے تھے، بس بیٹھے تھے جیسے کوئی پہرا دے رہے ہوں۔ ان کے بیچ میں ایک چھوٹا سا وجود پڑا تھا، میرا بیٹا، گیلے کپڑوں میں لپٹا سسک رہا تھا لیکن زندہ تھا۔
میں چیخی نہیں، میں صرف سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا کرم، تو نے مجھے سن لیا۔ میرے بیٹے نے میری آواز پہ آنکھیں کھولی، اس کے چہرے پر میرے وقار کی جھلک تھی، میری دعاؤں کا عکس تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، اس کی دھڑکن سنی اور محسوس کیا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں میری زندگی کے سب دکھ ایک لمحے کو رک گئے تھے۔ میں آگے بڑھی، وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے طویل لمحہ تھا۔ میرے قدم سن ہو چکے تھے، سانس رکی ہوئی تھی، میرے دل کی دھڑکن جیسے کسی ویرانے میں ہتھوڑا پیٹ رہی تھی۔ میری زبان مسلسل کانپتے لبوں سے صرف اتنا ہی دہرا رہی تھی، یا اللہ، یا رحمان، یا محافظ، تو ہی بچانے والا ہے۔ میرے لب ابھی شکر گزاری میں مصروف ہی تھے کہ اچانک ایک سایہ جھپٹا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایک زوردار چیخ گلی میں گونجی، میرے ہاتھوں سے میرا بچہ چھینا جا چکا تھا۔ یہ سایہ نہایت تیزی سے بچے کو اٹھا کر دوڑا۔ چند لمحے کے لیے تو میں ساکت رہ گئی، جیسے کسی نے میری روح میرے جسم سے کھینچ لی ہو۔ پھر میرے اندر سے ایک ایسی آواز نکلی جو شاید زمین و آسمان نے بھی پہلی بار سنی ہوگی، ارے وہ لے گیا، کسی نے میرے بچے کو اٹھا لیا، روک لو اسے، خدا کے لیے میرے بیٹے کو روکو۔ میری چیخ پورے محلے کو چیر گئی۔ کچھ لوگ دوڑے، کسی نے گلی کے کونے پر بھاگنے کی کوشش کی، کسی نے موٹر سائیکل نکالی، لیکن وہ سیاہ سایہ بارش کے دھندلکے میں گلیوں کی بھول بھلائیوں میں گم ہو چکا تھا، جیسے اسے زمین نکل گئی ہو، جیسے آسمان نے چھپا لیا ہو۔ میرے وجود نے ایک بار پھر خالی پن کا بوجھ سہا، لیکن اس بار کچھ اور بھی ٹوٹا تھا، میرے ہوش، میری عقل، میری برداشت۔ میں وہی کیچڑ میں گر گئی، میرا سر زمین سے ٹکرایا، میری چیخ اب سسکیوں میں بدل چکی تھی اور میری آنکھیں خاموشی سے بند ہونے لگی تھیں۔ میری کوکھ کا درد محسوس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اللہ نے مجھے پھر آزمانا چاہا ہے، جیسے وہ میرے صبر کی آخری حد کو جانچ رہا ہو۔ وہ بچہ جو میری راتوں کو سکون، میری آہوں کا نتیجہ، میرے وقار کی نشانی، میری آخری امید تھا، وہ مجھ سے چھن گیا تھا، اور اب میں بے ہوش ہو چکی تھی، میری سانسیں مدھم ہو رہی تھیں، اور مجھے لگا شاید میرا بھی سفر ختم ہونے والا ہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب کچھ دھندلا سا تھا، جیسے وقت تھم چکا تھا، جیسے ہر چیز ایک خواب میں بدل گئی ہو۔ کمرے کی چھت دھند میں لپٹی ہوئی تھی اور ارد گرد کا ماحول جیسے کسی پرانی فلم کا بلیک اینڈ وائٹ سین تھا، ساکت، بے آواز اور بے رنگ۔ میری زندگی آہستہ آہستہ کھل رہی تھی، لیکن جسم جیسے پتھر بن چکا تھا۔ ایک درد میرے وجود کے ہر حصے میں پھیل رہا تھا، مگر وہ جسمانی نہیں تھا، وہ کوکھ کا درد تھا جو میری سانسوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میری بینائی صاف ہوئی، میں نے ایک خواب دیکھا، میرے بھائی کا۔ وہ میرے سرہانے بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ ندامت سے جھکا ہوا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچی، مگر جیسے میرے دماغ نے کچھ سننے سے انکار کر دیا ہو، لیکن پھر بھی میں نے سن لیا۔ عائشہ، مجھے معاف کر دو، تم سچ کہہ رہی تھی، زیورات شفیقہ نے چھپائے تھے، میں اندھا تھا، میں نے تجھ پر یقین نہیں کیا اور شفیقہ کی اندھی محبت میں تجھے رلایا، تجھے بے گھر کیا۔ ایک لمحے کو میرا دل رو دیا، لیکن میرے ہونٹوں سے کوئی جواب نہیں نکلا، میری زبان جیسے صرف ایک ہی لفظ بولنا چاہتی ہو، اب میرا بچہ، میں نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن وہ لفظ نہیں، دل کی چیر دینے والی آہ تھی۔ میرے لب خشک تھے، آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے، کیونکہ وہ شاید رات کی بارش میں بہہ چکے تھے۔ میرے وجود میں اب صرف ایک سوال باقی تھا، ایک صدا جو ہر رگ میں گونج رہی تھی، میرا بچہ کہاں ہے؟ اللہ، میرا بچہ واپس دے دے۔ بھائی کے آنسو گرنے لگے، اس نے میرا ہاتھ تھاما، جیسے برسوں کا بوجھ اس ایک لمحے میں اتارنا چاہتا ہو، لیکن میرا ہاتھ ٹھنڈا تھا، میرے اندر کوئی جذبہ نہیں ابھر رہا تھا، کیونکہ میری کوکھ خالی تھی۔ وہ بچہ جس کے لیے میں نے وقار کے بعد جینا سیکھا، وہ جس کے لیے میں نے ہر ذلت برداشت کی، ہر رات اللہ کے حضور روئی، وہ اب میرے پہلو میں نہیں تھا۔ میرا وجود ایک کھنڈر بن چکا تھا جس میں صرف چیخیں گونج رہی تھیں۔ میں نے ایک بار پھر سرگوشی کی، اللہ تو رحمان ہے نا، تو نے میری کوکھ کو زندگی دی تھی، اب وہی زندگی مجھ سے چھین لی، مجھے تو نے ایک بار پھر یتیم کر دیا، میرا بچہ کیوں
वो तो मासूम था, बस मुझे मेरा बेटा वापस दे दे। मेरे आंसू अब भी नहीं बह रहे थे, क्योंकि गम अब आंखों के पानी से बढ़कर था। ये वो दुख था जो जिस्म में नहीं, रूह में उतरता है। भाई कुछ कहता, लेकिन मैं सुनने के काबिल नहीं थी। मेरी दुनिया एक सवाल पर रुक गई थी, और उस सवाल का जवाब कहीं खो चुका था। भाई के कहने पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। कुछ दिनों तक मैं उम्मीद और बेयकीनी के बीच मुअल्लिक थी। मेरी आंखें मुसलसल दरवाजे पर टिकी रहती थीं, जैसे अगले ही लम्हे मेरा बेटा झूलता हुआ मेरी तरफ दौड़ेगा, जैसे वो बस गलती से कहीं भटक गया है और अब वापस आ रहा है। लेकिन दिन गुजरते गए और खामोशी गहरी होती गई। अखबारात में खबर छप चुकी थी, बेवा माँ का शीरख्वार बच्चा अगवा। रिपोर्टर मेरे दरवाजे पर आते, सवालात करते, मगर जब कैमरे बंद होते तो सब चले जाते। लोगों की हमदर्दी एक दो दिन रही, फिर वो अपनी जिंदगियों में मशगूल हो गए। लेकिन मेरी जिंदगी तो वहीं रुक गई थी, उस लम्हे पर जब मेरे बच्चे को मुझसे छीना गया था। मैं हर रात तड़पती और सजदे में गिरकर बस एक दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे बच्चे को सलामत वापस कर दे, उसे किसी दरिंदे के हवाले ना करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा बच्चा वापस कर दे। फिर एक दिन पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। उनकी नजरों में कुछ फिक्रमंदी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, बीबी, हमें एक औरत की खबर मिली है जो कई दिनों से बच्चों के आसपास मंडरा रही थी। वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, सब उसे पागल कहते हैं। वो कभी किसी बच्चे को देखकर रोने लगती है, कभी किसी माँ के कदम पकड़कर कुछ कहती है जो समझ नहीं आता। किसी ने बताया कि वो बोल रही है, अब मेरा बच्चा आ गया है, हम उसके पीछे लगे हुए हैं, आप दुआ करें, शायद अल्लाह ने सुन ली हो सकता है उसके पास आपका ही बच्चा हो। ये सुनना था कि मेरी रूह में एक हलचल मच गई, जैसे मेरे अंदर की माँ जाग गई हो। मैंने पुलिस से कहा, मुझे उस औरत तक ले चलो, मुझे सिर्फ एक बार उसकी आंखों में देखना है। अगर उसने मेरे बच्चे को छुआ भी होगा तो मैं पहचान लूंगी। इंस्पेक्टर ने वादा किया कि जैसे ही वो कुछ साबित करेंगे मुझे बुला लेंगे। उसी रात मैंने एक ख्वाब देखा। मेरा बच्चा सफेद कपड़ों में एक औरत की गोद में था, और वो औरत उसे झुला रही थी, गुनगुना रही थी, कोई लोरी गा रही थी। मैं चीख चीख कर पुकारती रही, ये मेरा बच्चा है, ये मुझे दे दो। लेकिन वो औरत मुस्कुराकर बोली, अब ये मेरा है, तुमने खुद छोड़ा था ना बारिश में, मैंने उसे बचाया, अब ये मेरा है। मैं चीख मारकर उठ बैठी। रात के 3 बज रहे थे और मैं दोबारा सजदे में गिर गई। या रब, अगर वो ख्वाब सच्चा है तो उस औरत को हिदायत दे, अगर वो झूठ है तो मेरी उम्मीदों को इतना न तोड़, मुझे जीने का हौसला दे। पुलिस उस औरत के घर तक पहुंच गई। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैं भी उसके साथ थी, हौसला नहीं था, मगर माँ की ममता कदम खींच लाई थी। वो मोहल्ले की एक सुनसान सी गली में छोटा सा मकान था। दरवाजा आहिस्तगी से खोला और जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक सन्नाटा सा छा गया। कमरे के एक कोने में बैठी एक औरत झूले में किसी को झुला रही थी। मेरी सांस रुकने लगी। वही आवाज, वही अंदाज। देखो, मेरा बेटा कैसा खूबसूरत है। उसकी माँ ने तो उसे बाहर फेंक दिया था, मगर मैं इसे जिंदगी दूंगी। मैं इसे हर वो चीज दूंगी जो इसे कभी नहीं मिली, प्यार, मोहब्बत, हिफाजत और घर। उसने बच्चे को इस तरह गोद में भर लिया जैसे वो उसकी कोख से जना हुआ हो। उसे चूमती, उसके माथे पर माथा रखती, कभी गुनगुनाती, कभी आंसू बहाती। नहीं रोते प्यारे बेटा, तेरी माँ और कोई नहीं, मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। मेरा दिल चीख रहा था, आंखें तरस रही थी। मैंने आगे कदम बढ़ाया। वो औरत हड़बड़ा गई, तुम सब मेरे बेटे को लेने आए हो, तुम क्या समझते हो मैं दे दूंगी? नहीं, ये मेरा है, मैंने इसे बचाया है, मैंने इसे सर्दी से बचाया, मौत से बचाया। तुम लोग क्यों आए हो इसे लेने? तुम लोग कहाँ थे जब ये बारिश में तड़प रहा था? कहाँ थी इसकी माँ? मेरी हिचकी बंद गई, मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी। पुलिस ने नरमी से कहा, बीबी, ये बच्चा इस औरत का है, ये इसका बेटा है। लेकिन वो औरत पागलों की तरह चीखी, नहीं, झूठ है, ये मेरा बच्चा है, मैंने मांगा था अल्लाह से, उसने दे दिया, अब कोई नहीं ले जा सकता। ये तो रोएगा मेरे लिए। तुम सब झूठे हो, ये बच्चा अब मेरा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गई। मेरे कदम लरस रहे थे। मैंने बच्चे को देखा,
اس کی آنکھیں روتی ہوئی، ناک بہتی ہوئی اور میرے سینے سے ایک فطری کشش جیسے نکل کر اس کے چھوٹے بازوؤں تک جا پہنچی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا آؤ میرے پاس۔ بچہ چونکا، اس نے میری طرف دیکھا۔ چند لمحے ایسے تھے جیسے پوری کائنات رک گئی ہو، پھر اس نے ہاتھ پھیلائے اور میری طرف لپکا۔ میں نے دوڑ کر اسے گود میں بھر لیا۔ وہ میرے کندھے سے چمٹ گیا، میری سانسیں بحال ہوئیں، میرے بازو مکمل ہو گئے۔ وہ عورت پیچھے گر گئی، چیخیں مارنے لگی، نہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میرا بچہ میرے رب نے دیا تھا، مت لے جاؤ، مت لے جاؤ۔ یقیناً اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ پولیس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا، شاید وہ اسے پاغا خانے پہنچانے والے تھے۔ میں اپنا بچہ لے کر واپس بھائی کے گھر آ گئی۔ اس نے شفیقہ سے اپنا تعلق ختم کر دیا تھا، شاید اسے شفیقہ کی حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ وہ جاتے وقت اپنا بیٹا بھی ساتھ لے کر گئی تھی، وہی بیٹا جس پر وہ فخر کیا کرتی تھی۔ بھائی اس سے بچہ واپس لینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن وہ ایک اچانک حادثے میں دم توڑ گیا۔ یہ خبر سن کر پورا محلہ سناٹے میں آ گیا، لیکن میرا دل میرے رب کے فیصلوں کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ میں جانتی تھی یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی لاٹھی بے آواز ہونے کی باز گشت شفیقہ کے کانوں تک پہنچی تھی۔ وہ عورت جو دن رات میرے صبر کو کچلنے میں لگی رہی تھی، اب خود اپنی ہی آہوں تلے دب گئی تھی۔ میں جب اس کے گھر پہنچی، اندر داخل ہوئی تو شفیقہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، بکھرے بال، سرخ آنکھیں اور آنسوؤں سے بھیگی چادر۔ اس کی گود خالی تھی، جیسے اس کے وجود کا آخری سہارا بھی چھن گیا ہو۔ اس نے میری آہٹ سنی، سر اٹھایا اور ایک لمحے کو نگاہیں مجھ پر جمی رہیں، پھر وہ اچانک اٹھ کر میرے قدموں میں گر گئی۔ عائشہ مجھے معاف کر دے، میں گنہگار ہوں، ظالم ہوں، بدبخت ہوں، تو دعا کر اللہ مجھے بھی مار دے۔ میرا بچہ، میرا سب کچھ، وہ میرا غرور تھا۔ میں ٹوٹ گئی عائشہ، میں ختم ہو گئی۔ میں خاموش کھڑی رہی تھی، میرے دل میں کوئی نفرت نہیں تھی، شاید صرف ایک درد جو اس سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ میں نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، وہ لرز گئی جیسے بخشش کا لمس اس کے رگوں پہ میں اتر گیا ہو۔ اس کی ہچکیاں مزید تیز ہو گئیں۔ تو مجھے مار کیوں نہیں دیتی، تھپڑ کیوں نہیں مارتی؟ میں نے تجھے بارش میں نکالا تھا، تیرا بچہ بیمار تھا، اور آج دیکھ میرا لال، میرا احمد، وہ اب نہیں رہا۔ میں نے گہرا سانس لیا، اس کے آنسو اپنے دامن میں سمیٹے اور دھیمے لہجے میں کہا، شفیقہ، میرے بچے سے تو قدرت نے اس کا باپ چھین لیا، لیکن تم نے خود ہی اپنے بیٹے سے پہلے اس کا باپ چھینا اور پھر میرے بھائی سے اس کا بیٹا چھین لیا۔ اگر تم کوئی غلط قدم نہ اٹھاتی تو وہ اپنے گھر میں رہتا اور اس طرح کسی حادثے کی بھینٹ نہ چڑھ جاتا۔ اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ شفیقہ نے میری جانب دیکھا، وہ آنکھیں جو برسوں غرور سے سرشار رہی تھی، آج شکست، معافی اور فریاد کی مورت بنی ہوئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی کہ اب میں صرف اس کی ماں کی طرح تھی جس نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ میری گود بھر چکی تھی اور اس کا دل خالی، حساب برابر ہو چکا تھا، مگر عدل میرے ہاتھ سے نہیں، رب کی لاٹھی سے آیا تھا جو بے آواز تھی۔ آج برسوں بیت چکے ہیں، میرے بھائی نے دوسری شادی کر لی تھی، اس کے ہاں 3 اولادیں ہو چکی تھیں، شاید وہ اپنا دکھ بھول چکا تھا۔ اب مجھے بھی وہ لمحے، وہ چیخیں، وہ صبر کی راتیں سب خواب لگتی ہیں، اور پھر بھی کچھ ایسا ہے جو دل کی دیواروں پر آج بھی نقش ہے۔ میں آج اپنے بیٹے کے ساتھ ایک چھوٹا سا مدرسہ چلاتی ہوں۔ اس مدرسے کی بنیاد میں میرے آنسو، میری دعائیں اور ان لاچار ماؤں کی آہیں ہیں جو اپنی کوکھ خالی کر کے چلی گئیں۔ میں ان یتیم بچوں کو صرف علم نہیں دیتی، میں انہیں اپنی گود دیتی ہوں، میں ان کی ماں بن جاتی ہوں، میں ان کے زخموں پر دوا رکھتی ہوں، ان کے بال سنوارتی ہوں، ان کی زبان سے نکلنے والے امی کے لفظ سے میری دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ صبح اذان کے وقت ہم سب مل کر نماز پڑھتے ہیں، کچھ بچے خوابوں سے الجھتے ہوئے آنکھیں ملتے ہیں، کچھ مسکرا کر میرے گلے لگ جاتے ہیں اور میرا ہاتھ چومتے ہیں اور کہتے ہیں، امی آپ تو فرشتہ ہیں نا؟ میں ہنس کر کہتی ہوں، نہیں بیٹا، میں تو ایک ماں ہوں جس نے درد کو اوڑھ کر محبت کی چادر بنائی ہے۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں، کچھ مالی مدد کرتے ہیں، کچھ بچوں کے لیے کھانے کا سامان دے جاتے ہیں، لیکن سب کی نگاہوں میں ایک بات ہوتی ہے، یہ وہی ہے نا جسے بارش کی رات اس کے اپنے گھر سے نکال دیا گیا تھا، جس کے بچے کو پوری رات کتوں نے پناہ دی تھی۔
ہاں میں وہی ہوں، میں ہی عائشہ ہوں جس نے صبر کو ہتھیار بنایا، دعا سے زخموں پر مرہم رکھا اور اللہ نے لاچار لمحوں میں اسے عزت بخشی۔ میں اب بھی کبھی چیخ کر کچھ نہیں کہتی، میں بچوں کو قرآن کے اس سبق سے روشناس کراتی ہوں جہاں اللہ فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کبھی کبھار کوئی پرانا چہرہ نظر آ جاتا ہے، کوئی عورت جو کسی وقت میرے خلاف بولتی تھی اب کہتی ہے عائشہ ہم غلط تھے، ہم اندھے تھے، تم نے صبر کیا اور آج دیکھو تمہاری گود میں پوری امت کے بچے پل رہے ہیں۔ میں بس مسکرا دیتی ہوں کیونکہ مجھے آج یہ سمجھ آ گیا ہے کہ صبر کمزوری نہیں، عبادت ہے، خاموشی بزدلی نہیں، بھروسہ ہے۔ میرے بیٹے کی آنکھوں میں جب میں دیکھتی ہوں مجھے اپنے شوہر وقار کی آنکھیں یاد آتی ہیں، اس کا لمس، اس کی وہ بات، عائشہ زندگی میں جو بھی ہو تم بس اللہ سے جڑی رہنا، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں کرے گا۔ میرے بیٹے کے چہرے میں، یتیم بچوں کی مسکراہٹ میں، اس مدرسے کی آذان میں وقار آج بھی میرے پاس ہے۔